اولاد چلے آئیں گے، آپ کے اہل و عیال چلے آئیں گے، آپ کے گھر والے چلے آئیں گے، آپ کے رشتہ دار چلے آئیں گے، آپ کے دوست احباب چلے آئیں گے، آپ کے خاندان والے چلے آئیں گے، آپ کے محلے والے قبر سے چلے آئیں گے، لیکن ایک چیز ہوگا جو مرنے کے بعد بھی قبر میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ عمران کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو قبر کے اندر یہ قرآن کھڑا ہو کے رہ جائے گی، عذاب کو روکے گی کہ ادھر سے نہ آؤ، ادھر سے مت آؤ، ادھر سے کوئی جگہ نہیں، میں قرآن ہوں، مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس کے لیے ڈھال بن کے ہوں۔ ایک طرف سے صدقہ و خیرات کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف سے سر کے بل سے نماز کھڑی ہو جائے گی، اور نماز کہے گی نا ادھر سے کوئی جگہ نہیں، میں نماز ہوں، مجھے پڑھا کرتا تھا، دنیا میں رات جاگ کر کے قیام اللیل کیا کرتا تھا، رات میں مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ دنیا میں تھا، مال کمایا، دولت کمایا، میرے اوپر خرچ کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا، مسجدیں بنائی، لوگوں کو اوپر خرچ کیا، غریبوں کیا جائے گا کہ تمہیں جو نعمتیں ہم نے عطا کی تھی، دولت کے شکل میں ہو، اولاد کے شکل میں ہو، گھر پریوار کے شکل میں ہو، خاندان کے شکل میں ہو، سرداری کی شکل میں ہو، عہدیداران کے شکل میں ہو، کوئی بھی ڈگری کے شکل میں ہو، ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ ہم نے تمہیں اچھی آنکھیں عطا کی تھی، اپنی آنکھوں سے کتنی دفعہ رب کے قرآن کو پڑھے، اپنی آنکھوں سے کتنی دفعہ قرآن کے فرمان کو دیکھے ہو؟ ہم نے تمہیں ہاتھ عطا کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے کتنا زیادہ صدقہ و خیرات کیے، میں نے تمہیں پاؤں عطا کیا تھا، تم اپنے پاؤں سے لے کر کے دین ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
تمام قسم کی تعریفات اور صفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و دبا ہے، لائق و مناسب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، لائق قدر، لائق احترام، لائق عزت پیاری مائیں اور بہن، ابھی میں نے سورہ تکاثر کو تلاوت کیا ہے آپ کے ساتھ۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہوا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل۔ دوستوں، ساتھیوں، موت کی جو وقت مقرر ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا، اور جس وقت موت لکھی ہے اس وقت آنی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک جاندار کو موت آنی ہے، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے، نہیں، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، ہر ایک چیز کو ختم ہونا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر ایک شخص یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آنے والی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، تم اپنے اپنے زندگی کو دیکھ لو، اپنے طور طریقے کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے کھانے پینے کے طریقے کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو تم یہ دیکھ لو کہ تم نے اپنی زندگی میں جتنا مال و دولت حاصل کیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، 60 سال 70 سال رہنے کے لیے تم نے جو محنت و مشقت کی، تم نے جو مال و دولت اکٹھا کیے، تم نے دنیا میں رہنے کے لیے محض 60 یا 70 سال کے لیے تم اتنا محنت و مشقت کرے ہو، تو تم دیکھ لو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھا ہے، جس کا کوئی مدت نہیں ہے کہ وہ کتنی لمبی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر ایک شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کل سے مراد قیامت ہے، تو آئیے آج ہم آپ لوگوں کے سامنے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ ہمیں صحیح کہہ سکنے اور آپ سب کو صحیح طریقے پر سمجھا سکنے، اس کے ساتھ ساتھ سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائی اور دوستو، آپ نہ جانے کتنے جنازے میں گئے ہوں گے، اپنی زندگی کے اندر بہت ساری جنازہ آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے جنازے کو آپ نے کندھا بھی دیے ہوں گے، آپ قبرستان تک بھی گئے ہوں گے، آپ نے قبر کو بھی دیکھا ہوگا۔ بتاؤ کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے قبر بڑی کھودی گئی ہو؟ دنیا کا کوئی ایسا مالدار ہے جس کے لیے قبر کو 3 ہاتھ نہیں بلکہ 7 ہاتھ کھودا گیا ہو؟
کوئی مالدار ایسا نہیں، سب کی قبر ایک جیسا ہے. کسی کو بڑی قبر کھودی نہیں جاتی کسی کو دفنانے کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے برابر قبر کھودی جاتی ہے. وہاں یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ مالدار تھا، یہ جب زندہ تھا اس کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے، یہ جب دنیا میں تھا تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، یہ جس جگہ بیٹھ جاتا تھا وہاں کوئی بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، یہ جس جگہ کھڑا ہو جاتا تھا وہاں کوئی بیٹھتا نہیں تھا. یہ لوگوں کے اوپر اس کا اتنا دبدبا تھا کہ یہ جو بات نکل دیتا تھا وہ پتھر کی لکیر ہو جایا کرتی تھی. یہ ہمیشہ عیش و عشرت میں اپنا زندگی گزارا، یہ ہمیشہ گدا اور صوفے میں اپنی زندگی کو گزارا، یہ ہمیشہ اے سی اور ایئر کنڈیشن کے اندر رہا. نہیں، قبر کو بڑا کھودا جائے، بڑی قبر کے اندر اسے لیٹایا جائے، اس کے قبر کے اندر اے سی اور کولر کا انتظام کیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوست، قبر کے اندر یہ نہیں. آپ چاہے جتنا کما لے، جتنے دولت اکٹھا کر لے، آپ کو جب قبرستان لے جایا جائے گا تو آپ کے بدن پہ سوائے آپ کے کفن کے اور کچھ نہیں ہوگی، اور مٹی کے اندر، کچی مٹی کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے گا. مانو مٹی دفن کر کے لوگ آ جائیں گے، آپ وہاں اکیلے پڑے رہیں گے. اور میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ قبر نا ہر انسان کو دباتی ہے. قبر کے اندر قبر ہر انسان کو دباتی ہے، چاہے وہ نیک انسان ہو، چاہے گنہگار ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، ہر نیک ہو یا گنہگار ہو، قبر دباتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے نماز پڑھ لیا قبر ہمیں چھوڑ دے گی. نہیں میرے بھائی اور دوست، قبر نیک انسان کو بھی دباتی ہے. فرق اتنا ہے کہ جو نیک ہے، جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو مومن ہے، قبر اسے ایک مرتبہ دباتی ہے، پھر قبر کشادہ ہو جاتا ہے، پھر قبر پھیلی ہو جاتی ہے. لیکن جو گنہگار ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اسے قبر دباتی رہتی ہے، دباتی رہتی ہے، اسے قبر محفوظ نہیں رہتی. میرے بھائی اور دوست، قبر ہر ایک شخص کو دباتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، قبر کے بارے میں کیا ہی بتاؤں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. قبر کے سامنے کھڑے ہوتے اور اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ تو اس وقت اتنا نہیں روتے جب جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکیاں کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، تب آپ اتنا نہیں روتے. جب جہنم کے عذابوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تب آپ اتنا نہیں روتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور اس قبر کے اندر جو کامیاب ہو جائے، جو نجات پا جائے، اس قبر کے عذاب سے جو نجات پا جائے، اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہو جاتی ہے. اور جس شخص کو یہ قبر دبوچ لے اور اس قبر میں اس کا امتحان اگر صحیح طریقے سے نہ ہو، یہ قبر اسے نہ چھوڑے، تو آخرت کے لیے اسے اور مشکل ہو جاتا ہے. یہ صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ جن کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری، جن کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے رکھا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے خود خطاب دے دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل گیا انہیں. ان کا یہ حال ہے کہ جب قبرستان جاتے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو اتنا زیادہ بہتی کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. اور آج ہمارے اور آپ کے یہ حالات ہے کہ ہم میت کو کندھے میں لے کر کے قبرستان جاتے ہیں، اور قبرستان میں بھی ہماری چغلیاں اور باتیں، ہنسی مذاق، گالی گلوچ، دنیاوی زندگی کی باتیں ہوتی رہتی ہے، جبکہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے. قبر کے پاس جانے کے بعد انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. قبر کے اندر جو عذاب ہوتی ہے
اسے کوئی انسان سن نہیں سکتا، کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ اگر انسان یہ جان لے، انسان اس عذاب کو سن لے، انسان اس عذاب کے بارے میں محسوس کر لے، تو انسان اپنے مردوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے برادر کو، اپنے گھر والوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ جاتے تھے تو اتنا روتے کہ ان کے آنسوؤں سے مٹی تر ہو جاتی تھی، زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال۔ میرے بھائی اور دوست، قبر ہر انسان کو دبوچتی ہے، ہر ایک کو دبوچتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، جن کے انتقال پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جن کے انتقال پر 70,000 فرشتے آسمان سے آئے اور ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کا یہ حال ہے کہ جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو انہیں بھی قبر دبوچی، قبر انہیں بھی دبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر قبر کے عذاب سے کوئی بچتا، اگر قبر کوئی کسی کو دبوچنا چھوڑتا تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو قبر نہیں دبوچتا۔ اتنے ذلیل القدر صحابی، محدثین بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ نیک آدمی کو قبر ایک مرتبہ دبوچتی ہے اور وہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو گنہگار ہو اسے قبر بار بار دبوچتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نے قبر کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی؟ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، ہر ایک کو موت آنا پکی ہے۔ ہمیں اور آپ کو قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ راہ چلتے کوئی معمولی سی کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان دوبارہ وہاں سے اٹھ کر کے گھر نہیں آتا ہے۔ آپ کس حالت میں گھر سے نکلے، آپ کیا کیا بات کر کے گھر سے نکلے، آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا آپ کے اوپر کب موت آ جائے۔ اسی لیے ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ آخرت کے لیے تیار رہو کہ ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے تو اپنے اللہ سے منہ نہیں چرانا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سر نیچے نہ ہو۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا لے کے جائیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر انسان کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، اور ہر ایک سے سوال و جواب ہونے کے بعد انہیں سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس حالت میں زندہ تھے اور کس حالت میں مرے۔ وہ نیک ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ اسلام کی حالت میں زندہ تھا، ایمان کی حالت میں مرا۔ انہیں پھر پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، ہم نے ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے دین کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ کو تو نے دیکھا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کو کوئی دیکھ سکے، یہ کوئی انسان اس لائق نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، وہ دیکھنے کے لائق نہیں۔ پھر اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جہنم کو قبر کے اندر تھوڑا چھید کر کے، سوراخ کر کے جہنم کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ جب جہنم کو دیکھتا ہے تو جہنم کی انگاریں ایک انگار دوسرے انگار کو کھا رہی ہوتی ہے۔ وہ اتنا بھیانک جہنم کو دیکھتا ہے، دکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھو ایسے عذاب سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، اور جنت کے اوپر سوراخ کر کے دکھاتا ہے، جنت کو دکھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے،
اور تم ایمان کے حالت میں مرے اور ایمان کے حالت میں ہی اٹھائے گئے ہو، یہ تمہارا ٹھکانہ۔ اسے خوشخبری سنا دی جاتی۔ اور پتہ ہے جو گنہگار ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے، جو نیک اور صالح اعمال کرنے والا نہیں ہوتا ہے، قبر کے اندر اسے کس حال میں اٹھایا جاتا ہے پتہ ہے؟ پورے رعب دبدبا کے ساتھ ڈرا کر کے اٹھایا جاتا ہے، چاروں طرف سے عذابیں ہوتی ہے اور اسے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ جب اٹھایا جاتا ہے اس کو، تو وہ ڈراؤنی چیزیں دیکھ کر کے وہ خود ڈر جاتا ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتا ہے۔ اسے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کس حالت میں تھے، کس حالت میں اٹھائے گئے ہو، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہتا ہے وہ شخص دنیا والے کہا کرتے تھے کہ وہ نبی ہے، وہ ڈرانے کے لیے آیا تھا، پر ہم نے نہیں مانا اور ایسے ہی ہماری موت ہو گئی۔ اسے جنت دکھایا جاتا ہے، جنت کو سراغ کر کے جنت دکھایا جاتا ہے اور جنت کی نعمتوں کو دکھایا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایسی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں روک لیا ہے، یہ نعمتیں تم پر نہیں ہونے والی ہے۔ اتنی اچھی نعمتوں کو اللہ نے تم سے پھیر لیا ہے۔ اور جہنم کو دکھایا جاتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، ایک انگار دوسرے انگار کو کھا رہی ہوتی ہے، شعلے مارتی ہوئی آگے اور بھڑکتی ہوئی آگے جب دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہیں یہی جانا ہے، تمہارا منزل یہی ہے۔ تم کافر کے حالت میں مرے، گنہگار حالت میں مرے اور گنہ کے حالت میں اٹھائے گئے ہو، اور اس کو پھر ڈرایا جاتا ہے اور اس وقت سے اس کے اوپر عذاب ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت ان کا ٹھکانہ قبر کے اندر ہر روز دکھایا جاتا ہے، ہر روز دکھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ۔ جہنمیوں کو جہنم ہر روز دکھایا جاتا ہے اور اسے ڈرایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں آج چاہیے کہ اس جنت کے لیے ہم کیا اعمال کریں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں جد و جہد کرے، محنت و مشقت کرے، اللہ کے طرف رجوع کرے، اللہ کے دین کے اوپر قائم رہے، اللہ کے اوپر پکا ایمان رکھے، اللہ کے دین کے اوپر پکا ایمان رکھے اور اللہ کی ہر ایک احکام کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو شخص قبر کے اندر کامیاب ہو گیا وہ آنے والے امتحانوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا اور آخر کار اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جو شخص قبر میں کامیاب نہیں ہوا وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ پہلی ان کے اعمال، وعملہ ومالہ واہلہ، ان کے اہل و عیال جاتے ہیں، ان کے مال و دولت جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال جاتا ہے۔ لیکن قبرستان تک جانے کے بعد، قبر تک جانے کے بعد دو چیزیں واپس گھر تک چلی آتی ہے، وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، دو چیزیں اس کے گھر واپس چلی آتی ہے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل وہی رہ جاتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی ہوتا ہے۔ باقی دو چیزیں جو ہے چلی آتی ہے۔ آپ کے والد چلے آئیں گے، آپ کے بچے مٹی دینے کے بعد چلے آئیں گے، آپ کے اہل و عیال چلے آئیں گے، آپ کے گھر والے چلے آئیں گے، آپ کے رشتہ دار چلے آئیں گے، آپ کے دوست احباب چلے آئیں گے، آپ کے خاندان والے چلے آئیں گے، آپ کے محلے والے قبر سے چلے آئیں گے۔ لیکن ایک چیز ہوگا جو مرنے کے بعد بھی قبر میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، وہ آپ کے اعمال ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ عمران کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو قبر کے اندر یہ قرآن کھڑا ہو کے رہ جائے گی، عذاب کو روکے گی کہ ادھر سے نہ آؤ، ادھر سے مت آؤ، ادھر سے کوئی جگہ نہیں، میں قرآن ہوں، مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس کے لیے ڈھال بن کے ہوں۔ ایک طرف سے صدقہ و خیرات کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف سے سر کے بل سے نماز کھڑی ہو جائے گی اور نماز کہے گی نہ ادھر سے کوئی جگہ نہیں، میں نماز ہوں، مجھے پڑھا کرتا تھا دنیا میں، رات جاگ کر کے قیام اللیل کیا کرتا تھا، رات میں مجھے پڑھا کرتا تھا، دنوں میں مجھے پڑھا کرتا تھا، میں نماز ہوں، ادھر سے کوئی جگہ نہیں۔ ایک بغل سے صدقہ و خیرات اٹھ جائیں گے،
इनाना, इधर से मत आओ, मैं सदका हूं, मैं ज़कात हूं। ये दुनिया में था, माल कमाया, दौलत कमाया, मेरे ऊपर खर्च किया करता था, सदका किया करता था, मस्जिदें बनाई, लोगों के ऊपर खर्च किया, गरीबों और मिस्किनों के ऊपर खर्च किया। नहीं नहीं, इधर से मत आओ। ये तैयारी है, आखिरत की तैयारी। अगर आप आखिरत के लिए तैयार नहीं है, हाँ, तैयारी कर लो मेरे भाइयों, तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। और शुरुआत में मैं कुरान करीम सूरह तकासुर सूरह नंबर 102 को तिलावत की थी। आइए इसी आयत को तर्जुमा करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादती के चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। दुनिया में क्या है, जितना माल कमाए, जितना दौलत कमाए, चाहत इंसान की यही है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माल दौलत कमाए, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदे, कीमती से कीमती लिबास पहने, लोग जब देखे तो ये कि वो देखो फला साहब जा रहा है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें ज़्यादती के चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान तक पहुंच गए, कब्र तक आ गए। कल्ला सौफा तालमून, हरगिज नहीं। अगर तुम ये गुमान करते हो कब्र तक पहुंचने के बाद कि मैं बच जाऊंगा, अल्लाह कहता है कल्ला, हरगिज नहीं। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा मामला नहीं होने वाला। तुम आखिरकार जाने के बाद जान जाओगे, तुम देख लोगे, यकीन कर लोगे। और भी जरूर तुम्हें पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि तुम्हें जो नेमतें हमने अता की थी, दौलत के शक्ल में हो, औलाद के शक्ल में हो, घर परिवार के शक्ल में हो, खानदान के शक्ल में हो, सरदारी की शक्ल में हो, ओहदेदारान के शक्ल में हो, कोई भी डिग्री के शक्ल में हो, हमने जो तुम्हें नेमतें अता की थी, इसको कहाँ खर्च किया, कहाँ लगाया? हमने तुम्हें अच्छी आंखें अता की थी, अपनी आंखों से कितनी दफा रब के कुरान को पढ़े, अपनी आंखों से कितनी दफा कुरान के फरमान को देखे हो। हमने तुम्हें हाथ अता किया था, अपने हाथों से कितना ज्यादा सदका और खैरात किए। मैंने तुम्हें पांव अता किया था, तुम अपने पांव से लेकर के दीन की तरफ कई कदम चले हो, दीन के लिए कितना कदम चले, हर बारे में सवाल किया जाएगा। यहीं से अगला जुम्मा बाकी बातें रखी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे तरह हम तमाम लोगों को कब्र में हिफाजत फरमा। मौला करीम हमारा जो सवाल जवाब हो, हमारा जो सवाल जवाब हिसाब व किताब हो, आसान कर दे। मौला करीम हम में से जो दुनिया से गुजर चुका है, मौला उनके ऊपर रहम फरमा। मौला करीम हमें जब तक जिंदा रख, हालत ईमान में जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो हालत ईमान में हो। आमीन। वाखिर